हेलो गाइस, मैं कॉइन पेपर में आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीटीसी और ये क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़। जी जी, तो आप ये देख रहे हैं, ये बीटीसी चार्ट आपके सामने ओपन है। बीटीसी जी नॉट लुकिंग गुड। वॉल्यूम हर नए डंप के साथ तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है और वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट डेड होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें प्रोबेबिलिटीज़ हम आज की चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल आगे बन सकती है और क्या बनी हुई है और ये डंप क्यों हो रहा है। कल मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के बताई थी। उस टाइम इसने डंप नहीं लिया था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डंप ले सकता है, और उसकी वजूहात भी मैंने आपको DXY और S&P 500 जो है मार्केट, US मार्केट के हवाले से मैंने आपको क्विकली अपडेट एक शाम के टाइम दे दी थी। तो उसके बाद 9 आवर कैंडल का मैंने आपको बताया था और उसके बाद इसने डाइंग तेज़ी से नोज डाउन हुआ है ये और नीचे की जानिब जाना शुरू हो गया। जी तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हमारी जो ऑलरेडी लगी हुई हैं जी, इसने ये वेज के ऊपर आके फ़िलहाल ये रुक गया है। ये जो हमने वेज लगाई थी जो ऑरेंज कलर की आपने देखी होगी, तो इसके ऊपर आके ये देखें, ये कैंडल इसको एक एज ए सपोर्ट उन्होंने लिया है जी। ये वाला जोन दोस्तों बड़ा अहम है। ये जोन आपने याद रखना है। आप देख रहे होंगे मैंने एक नया बॉक्स लगाया। ये क्यों लगाया ये मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये बॉक्स इसलिए लगाया है कि अगर ये इस हद को अबूर कर लेता है और इस सपोर्ट जो इस टाइम इसकी ऑलमोस्ट 8900 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। 900 800 ये इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है और 700 800 को ब्रेक कर देता है दोस्तों, ये इस बॉक्स को ब्रेक कर देता है, तो दोस्तों इसको यहाँ तक आने पे कोई भी नहीं रोक सकेगा। 17600 की रेंज में ये आ जाएगा और फिर यहाँ से इसके ज़्यादा इम्कान हो जाएंगे कि ये 16K की रेंज में जाएगा। यहाँ से फिर ये दोस्तों, ये इधर से फिर ये सपोर्ट लेके इस जोन से दोस्तों ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से ये सपोर्ट लेके इस जोन में ये सपोर्ट लेगा दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सर्कल लगाया, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि सितंबर का मैंने आपको पहले बताया था, इसको कहते हैं सितंबर। तो उसके हवाले से आपने दोस्तों ये ज़हन में रखना है कि मार्केट जो हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन है ये बताती है कि मार्केट जो है उसमें बियर रहती है, डंप होती है। तो अब जैसे US डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये नंबर एक प्रोबेबिलिटी ये बन गई जो मैंने अभी आपको बताई है कि यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक लेता है तो फ़ौरन ये 16K की रेंज में जाता है। और अदरवाइज अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, जो कि इसने नहीं ली, क्योंकि जब भी ये मेजर सपोर्ट को टच करता है बिटकॉइन, जो इतनी बड़ी इसने स्पाइक ली है, तो एक साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल की स्पाइक होती है वो फ़ौरन उसको पंप देती है। लेकिन इसने फ़ौरन पंप दिया, लेकिन 900 पे जाके रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके वापस आ गया। तो लिहाजा कोई मेजर वॉल्यूम इस टाइम मौजूद ही नहीं है बिटकॉइन के अंदर। ओवरऑल मार्केट का जो ओवरऑल क्रिप्टो जो वॉल्यूम है वो इतना कम हो गया है कि कोई भी जो कॉइन है, बिटकॉइन है, एथेरियम है, कोई भी है, वो पंप इस वॉल्यूम में किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। उसको रेजिस्टेंस जो इतनी हैवी किस्म की हैं, ये ब्रेक करने के लिए उसको वॉल्यूम दरकार है, जो फिल वक्त दोस्तों इसको नहीं मिल रहा। ये दूसरी एक और प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं दोस्तों। ये मैं चार्ट को ज़रा स्मॉल साइज में करता हूं ताकि आपको नज़र आए। अगर दोस्तों ये देखें, हम इस वेज को ज़रा सा अगर हम ऐसे करते हैं, जी दोस्तों, इसमें एक और प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है। ये इंतहाई अहम प्रोबेबिलिटी है। आप देखें, आपको समझ लगेगी अगर आप गौर से इसको देखेंगे। तो ये मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ जी, ये यहाँ से रिजेक्शन ली है। जो जो रेक्टेंगल मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, इसने वहाँ से रिजेक्शन ली है।
یہ جی یہاں سے ٹاپ اس نے ریجیکشن لی ہے، نیچے آیا ہے۔ سیکنڈلی اس نے دوستو یہاں سے ریجیکشن لی ہے اور یہ نیچے گیا ہے۔ اس کے بعد دوستو اس نے یہاں سے ریجیکشن لی اور ابھی یہ مڈ میں ہے، تو ہم مڈ میں ہی اس کو کر دیتے ہیں۔ ابھی ہے یہ یہاں پہ۔ تو دوستو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ یہاں سے اس نے ریجیکشن لی تھی اور یہ ریجیکشن لے کے گیا تھا جی یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 11 پوائنٹ سم تھنگ پرسنٹ جو ہے اس نے نیچے ڈمپ لیا تھا یہاں سے ریجیکشن کے بعد۔ جی تو دوستو اب اس کو میئر کرتے ہیں کتنا لیا اس نے ڈمپ۔ جی تو دوستو 11 پوائنٹ سم تھنگ ہی اس نے یہاں پر ڈمپ لیا۔ ابھی اس ٹائم دوستو جو اس نے ڈمپ لیا ہے وہ ہے آلموسٹ -8 to 7.7۔ تو اگر یہ یہاں پر جاتا ہے تو وہی -11 پوائنٹ سم تھنگ اس کا ڈمپ بنتا ہے۔ اگر ہم لاسٹ 2 کینڈلز کو چیک کریں تو دوستو یہ یہاں تک جائے گا، اور یہ اگر یہاں تک جاتا ہے تو یہ جا رہا ہے ہماری لگائی گئی 17,600 کی ریزسٹنس پر، جو کہ ہماری پہلی جو پروبیبلٹی ہے اس کو درست ثابت کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ یہاں پر آیا ہے تو اس کو بریک آؤٹ لے کے تو 17,600 پر اگر والیوم اتنا ہی رہتا ہے تو یہ کسی بھی وقت ڈمپ کرے گا مزید اور 17,600 پہ آئے گا۔ لیکن 17,600 جو ہے وہ اس کی اسٹرانگ سپورٹ نہیں ہے۔ مین سپورٹ اس کو اگر ملے گی، اگر آرڈر بڑے بڑے اس کو ملیں گے تو وہ 16K کی رینج میں ملیں گے۔ اگر 16K کی رینج کے اندر یہ آتا ہے تو اس کو ایک اچھے بڑے آرڈر ملنے کی توقع ہم کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ پمپ لے سکتا ہے۔ جی یہ دوستو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ پروبیبلٹیز ہم نے یہ چینج کی ہیں۔ جو لاسٹ پروبیبلٹی تھی وہ میں نے اس لیے یہاں سے ریموو کی ہیں، وہ جو میں نے لگائی تھی وہ انٹیکٹ ہے اسٹل، وہ اس لیے میں نے ریموو کی ہیں کہ یہاں پر پھر وہ بہت زیادہ چارٹ اور آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا، کافی ساری لائنز اور یہ وہ ہو جانی تھی، تو اس لیے ایک دفعہ ہٹا دی ہیں میں نے۔ جی تو دوستو یہ آپ نے سینیریو دیکھ لیا بیٹ کوائن کا۔ جی جیسے ہم نے کل ڈسکس رات کو بتایا تھا ڈی ایکس وائی کا، ڈی ایکس وائی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے بریک آؤٹ لیا اور اس کے بعد یہ آپ جا رہا ہے۔ جب اس نے ڈمپ لیا تھا رات کو تو 110 کراس کر گیا تھا یہ، تو اس ٹائم یو ایس ڈالر انڈیکس جو ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اوور آل کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے۔ جی تو دوستو ایسے ہے کہ یہ جو میں نے باکس لگایا ہے، اگر یہ اس باکس کو بریک آؤٹ کرتا ہے تو میری جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے کرپٹو سے ریلیٹڈ، میرے لیے وہ نو ٹریڈ زون ہوگا اور میں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا اپنی ساری انویسٹمنٹ، کیونکہ اس سے نیچے 16K کی رینج میں کافی لاس ہو سکتا ہے۔ تو مارکیٹ میں کیونکہ نہ والیوم ہے نہ کوئی اچھی نیوز ہے، تو والیوم اور نیوز اور صورتحال جو ہے وہ بالکل بیرش ہے ہر معاملے میں۔ ابھی دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ باؤنس لے اور باؤنس لے کے 23 کی اپنی جو اس کی میجر سپورٹ ہے اس میں جانے کی کوشش کرے، جو کہ 22 سے 23 کے درمیان میں ہے۔ تو اگر یہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ اس کی میجر سپورٹ ہے۔ تو فی الوقت تو جی ایوری لیگ ڈاؤن از ویکر ویکر اینڈ ویکر۔ یہ دیکھیں جی یہاں سے ڈاؤن ہوا ہے، مزید ویک ہوا ہے اور ایک ہی سائیڈ ویز بیہیو کر رہا ہے، پھر ڈاؤن ہوا ہے سائیڈ ویز بیہیو کر رہا ہے، پھر ڈاؤن ہوا ہے سائیڈ ویز بیہیو کر رہا ہے۔ تو دوستو فی الحال تو اس کے اندر کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا۔ جی تو ابھی اس کو کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ یہاں سے یہ سپورٹ لے، یہاں سے سپورٹ لینے کے بعد یہ اس کو بریک آؤٹ کرے اور اوپر اپنی جو اس کی میجر سپورٹ رینج ہے 23 22 23 وہاں پر یہ جائے، یہ جو گرین کینڈلز ہماری لگی ہوئی ہیں یہاں پر آئے 23,500 21,800۔ جی تو دوستو ایک اور ہمارا جو سینیریو کریٹ ہو رہا ہے وہ ہم ایک اور چیک کر لیتے ہیں، ان باکسز کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ
آپ کو نظر ٹھیک سے آئے، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. میں ان کو ہٹا رہا ہوں، آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو. جی تو ایسے ہے کہ یہ ہم نے باکس دیے ہیں جی ہٹا. اب ہم جاتے ہیں جی ڈیلی چارٹ پہ. ڈیلی چارٹ پہ اگر ہم جاتے ہیں، جو ہم نے ایک پہلے لگائی تھی پروبیبلٹی کہ یہ انورس ہیڈ اینڈ شولڈر بنا سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں بنایا تھا. یہاں سے اس کو اس لائن سے اس کو اوپر جانا تھا، لیکن چونکہ والیوم ہی نہیں ہے اس کو مل رہا، تو یہ یہیں سے ڈمپ ہوا ہے. ڈمپ ہونے کے بعد یہ یہاں پر آ گیا، تو یہ انورس ہیڈ اینڈ شولڈر بریک ہو گیا، یہ اب نہیں بن سکتا. جی اگر ہم اس کو چارٹ کو غور سے دیکھیں تو یہ یہاں پر دوستو اپنا ہیڈ اسمال ہیڈ بنا کے اور یہاں پر شولڈر بنا کے بھی اوپر جا سکتا ہے، جو کہ اس نے اپنی میجر سپورٹ زون میں جانا ہے. جانے کے لیے اس کو ایک پیٹرن درکار ہوگا. تو یہ ایک اس کا شولڈر بنے گا، یہ ہیڈ بنے گا اور یہاں پر شولڈر بنے گا، تو یہ اتنی سپائک لے لے گا کہ 23 رینج میں چلا جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ دوستو یہ یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ڈرا کر کے دکھا دوں. جی تو دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے اوپر جائے، یا یہاں سے اوپر جائے، جانے کے بجائے یہاں سے سپورٹ لے 17.6 سے اور یہ اوپر جائے یہ 23.5 اور یہاں سے ریجیکشن لینے کے بعد یہ نیچے اور یہ ڈاؤن. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پھر ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن، میجر ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بن جائے گا، انورس نہیں بنے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انورس ہی بن جائے، یعنی کہ انورس کیسے کہ یہ یہاں سے جائے اور ادھر سے ریجیکشن لے، نیچے آئے، یہاں پر ٹریڈ ہونے کے بعد یہ پھر یہ انورس ہیڈ اینڈ شولڈر بنے گا اور یہ پھر اس کو یہ یہاں تک بریک آؤٹ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو پروبیبلٹیز اس کی بن سکتی ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے دوستوں کہ اگر یہ یہاں سے جو کہ سپورٹ اس کو فی الوقت نظر نہیں آ رہی، اگر لے تو میں بھی ویل اینڈ گڈ. اگر یہ یہاں سے آئے سپورٹ لے، اچھی سپورٹ اس کو مل جائے اور یہ اوپر جائے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے ساتھ، اور یہ اس سے ریجیکٹ ہو کے نیچے آ کے، اور جو ہماری پروبیبلٹی نمبر 2 تھی چارٹ میں جو میں نے ڈیل کی ہے کہ یہ 28 پہ جائے، تو یہ وہ پروبیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس منتھ میں تو نظر نہیں آ رہی ہے. اکتوبر کو چونکہ اکتوبر کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سال وہ اکتوبر بنتا ہے یا اس سال ڈمپ میں جاتا ہے، کیونکہ اس سال تو آلموسٹ 1 ایئر ہو گیا ہے مارکیٹ بیرش ہی ہے. کوئی مارکیٹ کے اندر بل اور پل دونوں ہی نظر نہیں آ رہے ہیں. جی تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اس کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.